تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ ناظرین کرام، مراد رسول امیر المؤمنین امام العادلین داماد علی المرتضی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 10 سال خلافت کی، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ 10 سال خلافت کی۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے۔ تو یکم محرم الحرام یہ آپ کا یوم شہادت ہے، اللہ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن آپ نے 10 سالوں کے اندر آپ نے انصاف قائم کیا، آپ نے ریاستیں بنائیں، اور آپ نے ہر جگہ پہ قاضی مقرر کیے ہوئے تھے، گورنر بھیجے ہوئے تھے، اور آپ جس طرح عوام کی مذہبی تربیت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ اپنے گورنر اور قاضیوں کی بھی مذہبی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو سید القوم خادمہم، قوم کے سردار قوم کے خادم ہوا کرتے ہیں۔ آپ اپنی رعایا کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سوا، کہ کوئی پیاسا تو نہیں سو گیا، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، آپ خیال کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ ایک رات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، آپ ایک رات اپنے گھر سے نکلے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں بھی چپکے سے امیر المؤمنین کا میں نے پیچھا کیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ یہ رات کے وقت ہر روز کدھر جاتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا میں نے کہ آپ ایک گھر کے اندر داخل ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، جب اس سے باہر نکلے تو دوسرے گھر میں داخل ہو گئے۔ اگلا جب دن ہوا تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میں جب اس گھر میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت جو نبینہ ہے، اپاہج ہے، وہ اس گھر میں رہتی ہیں۔ میں نے جا کے پوچھا، پتہ کیا میں نے اس بوڑھی عورت سے کہ یہ صاحب تمہارے پاس کب سے آتے ہیں اور کس لیے آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ میں تو اپاہج ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کر سکتی، لیکن یہ صاحب تو کافی عرصے سے میرے پاس آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، وہ میرا خیال کرتے ہیں، میرے گھر کا بھی خیال کرتے ہیں، کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان لے کے آتے ہیں اور گھر کا کام کاج کر کے جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی، اللہ اکبر، تو میں نے کہا اے طلحہ تجھ پر افسوس ہو کہ تو امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خامیاں تلاش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح دیکھیں عراق کے معزز عہدیدار حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک وفد کے ساتھ امیر المؤمنین سے ملاقات کرنے کے لیے جب آئے تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدید گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور آپ اپنے سر پر آپ نے چادر لی ہوئی ہے، اور آپ ایک اونٹ کو تیل مل رہے ہیں، یعنی جو بیت المال کا تھا، جس میں یتیموں کا حق تھا، مسکینوں کا، بیوہ عورتوں کا حق تھا، آپ اس پر تیل مل رہے تھے۔ اور جب آئے وہ وفد ملاقات کے لیے، بڑے بڑے لوگ آئے، تو آپ نے امیر المومنین نے کہا اے احنف بن قیس یہ مہمانوں والا یہ لباس اتارو اور آ کے امیر المؤمنین کی مدد کرو، یعنی میری آ کے مدد کرو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں آپ کی خدمت، رعایا کی خدمت، کہ کسی دیکھنے والے نے جب دیکھا اور کہا اے امیر المومنین آپ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، یہ کام تو خادم کا ہے، کسی خادم کو کہہ دو وہ یہ کام کر دے گا۔ تو اس وقت آپ نے جو جملہ بولا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام خادم کا ہے تو مجھے بتاؤ امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے اور احنف سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم کون ہو سکتا ہے؟